السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ناظرین، دوسرے ولاگ میں پھر آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین۔ حاضرین، آج کا جو ٹاپک ہے دوسرے ولاگ کا، یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کو ضرور دھیان سے سنیے گا اور اس کو کوشش کیجیے گا سمجھنے کی۔ ناظرین، یہ میری جو بات ہے وہ تحریک انصاف سے وابستہ ہی ہے۔ آپ کہیں گے تحریک انصاف کو نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑوں گا جی، اس کو میں آخر تک گھسیٹ کر لے کے جاؤں گا حقائق کے ساتھ جی۔ کراچی میں رہنے والے لوگ، اسلام آباد میں، لاہور میں رہنے والے لوگ، فیصل آباد میں رہنے والے لوگ، راولپنڈی میں رہنے والے لوگ، بہاولپور میں رہنے والے لوگ، یہ اپنی اولادوں کا خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ رشتہ کرنے سے پہلے، رشتہ مانگنے سے پہلے، رشتہ دینے سے پہلے اسپیشل طور پر خیال رکھیں کہ آپ جس بچے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے یا نہیں، کیونکہ تحریک انصاف میں رہنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنی غیرت ختم کرنی پڑتی ہے، کیونکہ غیرت کا جو قانون ہے، جو الفاظ ہیں، وہ تحریک انصاف میں پڑھائے ہی نہیں جاتے۔ ناظرین، پاکستان بننے کے ٹائم پر تو یہاں پر سب سے بڑا جو نشہ تھا وہ افیم ہی ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء صاحب کے دور میں ہیروئن کا دور آ گیا، اور جنرلز کی پیداوار عمران خان کے دور میں آئس کوکین متعارف ہوا۔ بنی گالہ میں اس کے آستانے پر جانے والے اور زماں پارک میں اس کے آستانے پر جانے والے تمام لوگ اس نشہ سے فری میں مستفید ہوتے تھے۔ یہ ہمیں ذاتی طور پر وہاں پر رہنے والے دوستوں نے بتایا، ان کا نام لینا تو مناسب نہیں ہے، لیکن وہ بڑے بڑے لمبے لمبے بالوں والے، بڑے بڑے چہروں والے لوگ، اسلام آباد سے رہنے والے، ان میں سے ایک دوست میرے پاس عمان میں بھی میرے پاس وہ بطور مہمان 3 سے 4 مہینہ رہ کر گیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ سب سے اچھا اور پیور خالص جو نشہ ہے وہ بنی گالہ سے ہی مل سکتا ہے اور کسی جگہ سے نہیں ملتا۔ تو ناظرین، آئس کوکین سے لے کے چاکلیٹ کوکین تک کا جو سفر ہے وہ تحریک انصاف نے طے کیا ہے۔ یہ کوئی نئی بیماری آئی ہے چاکلیٹ، جو بہت کاسٹلی ہے، شاید 60,000 سے 80,000 تک اس کا معاوضہ ہے ایک پیکٹ کا۔ تو اس میں جو نوجوان نسل ہے جو تحریک انصاف کو نہیں چھوڑتی، اس کا تحریک انصاف کے ساتھ نشے کا تعلق ہے جناب۔ اس کے ساتھ جو نشے کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے جی، بچپن سے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو نشہ کرتا ہے وہ ماں باپ کا بھی گستاخ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا گستاخ ہوتا ہے، معاشرے کا بھی گستاخ ہوتا ہے۔ وہ محبت صرف اسی سے کرتا ہے جہاں سے اس کو نشہ ملتا ہے اور نشیلے لوگ اس کو ملتے ہیں۔ جناب، بہت ساری مثالیں ہیں جو بنی گالہ اور زماں پارک میں ہوئے ہیں، مثالیں وہاں پر جو معاملات ہوئے ہیں، جن لڑکیوں نے آواز بھی اٹھائی ہے لیکن ان کی آواز کو دبا دیا گیا ہے۔ لڑکیوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد سے بھی بات کی اس کے بارے میں، لیکن اس آواز کو دبا دیا گیا ہے۔ ابھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تباہی میں تحریک انصاف کا اتنا بڑا ہاتھ ہے، اس میں سب سے بڑا جو ایک فیکٹر ہے جس کو لوگ ہائی لائٹ ہی نہیں کر پا رہے، ہائی لائٹ ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ ڈرتے ہیں۔ ڈرتے کس لیے بھائی؟ لوگوں کو بتاؤ، ججوں کو بتاؤ، جرنیلوں کو بتاؤ، پولیس والوں کو بتاؤ، وکلا کو بتاؤ کہ تمہارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ نشے کا شکار ہو رہے ہیں۔ تحریک انصاف میں ان کے ایسے مراسم ہیں، وہاں پر انہیں جو نشہ سپلائی کیا جاتا ہے وہ فوڈ پانڈا والے لوگوں کے ہاتھوں سے بھی سپلائی کیا جاتا ہے، اور اس کو باقاعدہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ ایک نیا نیٹ ورک کا نام سنا جی، جارڈن کوئی بندہ ہے، امریکن کالا ہے یا کدھر کا رہنے والا ہے، وہ پوری دنیا میں گھومتا ہے اور پاکستان میں بھی وہ اپنے 2-3 اس نے مراکز کھولے، اپنے نمائندے یہاں پر چھوڑے، اور وہ آئس کوکین سے لے کر چاکلیٹ تک وہ لوگ بیچ رہے ہیں۔ اور پولیس نے بہت محنت اور تگ و دو کر کے، اسلام آباد پولیس نے ان لوگوں کو اریسٹ کیا ہے
اور ان کے قبضے سے بے شمار وہ چاکلیٹس جو ہیں وہ برآمد کی ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ پولیس افسر جنہوں نے اتنی محنت اور اتنا وہ مشکل نیٹ ورک تھا کہ وہ پورا سائبر کرائم کے حوالے سے تھا کہ ان کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ سپلائی کیسے کرتے ہیں، پیمنٹ کیسے لیتے ہیں اور یہ ان کو مال کیسے آتا ہے۔ اور پولیس نے پورا ان کا نیٹ ورک توڑا، ان کے نیٹ ورک میں پھر وہ کودے، پھر وہاں پر انہوں نے جب ریڈ کیا ہے چھاپے مارے ہیں تو وہاں پر مسلح لوگ جو سیکورٹی کے نام پہ رکھے تھے انہوں نے بندوقیں بھی تانی ہیں پولیس کے اوپر، لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ وہ ایسا نہیں ہوا، شاید کچھ لوگ زخمی ہوئے۔ اور پھر ایک چھوٹے سے مقابلے کے بعد یہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو جناب جی، نشہ سے انکار اور ملک سے پیار اور اپنے دین سے پیار یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے جو معاملات ہیں آپ ان کو اپنے نظر میں رکھیں کہ کون نشہ کر رہا ہے اور کس حالت تک نشہ میں وہ پہنچا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ آپ اس کو کتنے پیسے دے رہے ہیں خرچے کے لیے اور وہ آپ سے وہ پیسے خرچ کر کے دوبارہ کتنے پیسے مانگ رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے۔ پھر جب اس کو ماں باپ خرچہ اور نہیں دے پاتے تو پھر وہ لوگ چھوٹی چھوٹی وارداتیں کرتے ہیں۔ رات کو لڑکیاں اور لڑکے مل کر مختلف روڈز پر کھڑے ہوتے ہیں اور ناکہ لگاتے ہیں اور جناب گزرتی ہوئی گاڑیوں کو وہ لوٹتے ہیں۔ ان کا ایک نیا طریقہ کار ہے کہ انہوں نے اپنی گاڑی میں چھوٹے بچوں کی رونے کی آوازیں ریکارڈ کی ہوتی ہیں اور جناب جب وہ کسی محلے میں آ کے تو وہ رات کو وہ چلاتے ہیں چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز اونچی والیوم میں، تو کوئی نہ کوئی بندہ گھر سے باہر نکل آتا ہے، دیکھتے ہیں یار کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے۔ تو جیسے ہی بندہ باہر نکلتا ہے اس کے پاس 1,00,000-2,00,000 کا موبائل ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اس کا موبائل چھینتے ہیں، تو اس کے پاس سے اور بھی کچھ مل جائے تو وہ لے کر وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ عام لوگوں کی اولاد نہیں ہے جناب، یہ ہمارے جو ملک کے ذمہ دار لوگ ہیں، جج ہیں، وکلاء ہیں، پولیس افیسر ہیں، ان کی اولاد ہے۔ جی میں گزشتہ 6-7 مہینے پہلے پاکستان میں تھا، وہاں پر بھی ایک پولیس افیسر سے دوستی یا بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم یہ نشہ وروں کو کیسے پکڑے، کوئی جج کی اولاد ہے، کوئی مجسٹریٹ کی اولاد ہے، کوئی پولیس والے کی اولاد ہے، تو ہم کیسے پکڑے ان کو۔ یہ لوگ رات کو نکلتے ہیں سڑکوں پہ اور صاف ستھرے کپڑوں میں ہوتے ہیں، بس ان کا کام ہے کہ کوئی بھی ہاتھ میں فیملی آ گئی اس کا زیور چھین لیا، موبائل چھین لیے اور یہ لوگ اپنا نشہ پورا کرتے ہیں۔ لیکن یہ میڈیا میں ہائی لائٹ نہیں ہوتے، ان کو پکڑ کر کے کہاں رکھیں گے، کیسے رکھیں گے، یہ عام پولیس کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ججوں کے بچے ہوتے ہیں فوری طور پر چھوڑنا پڑتا ہے، پولیس کے بچے ہوتے ہیں چھوڑنا پڑتا ہے، بڑے بڑے وکلاء کے بچے ہوتے ہیں فوری طور پر چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مختلف لوگوں کا اپنا ایک سٹیٹس ہے، وہ لوگ اپنے بچوں کو چھڑوا لیتے ہیں اور ان کو وہ لوگ پرچہ ورچہ نہیں ہونے دیتے۔ جناب محترم، بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک جو سب سے بڑی جو بنائی ہے ایک تحریک انصاف میں، وہ یہ کہ وہ گناہ کو چیل کہتے ہیں، زنا کو چیل کہتے ہیں، نشے کو چیل کہتے ہیں، اور یہی تعلیم دی جا رہی ہے تحریک انصاف میں، نشے سے انکار، ملک سے پیار۔ جناب یہ لوگ جو چیل کے نام پر ہماری اولادوں کو تباہ کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے، معاشی مسئلہ ہے، کیونکہ جس ملک کی نوجوان نسل کو آپ نشے پر لگا دیں گے تو اس ملک کے برباد ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ تو میری ارباب اقتدار سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ارد گرد اپنی پارٹیوں میں اپنے دوستوں میں اب بیٹھیں تو اس بات کو ضرور وہ زیر بحث لائیں اور اس کا تدارک کیسے کرنا ہے اس کے اوپر بھی ضرور عمل کریں۔ جو جتنا زیادہ تحریک انصاف کا فالوور ہوگا تو یقین کریں کہ وہ نشے میں ملوث ہوگا، اس کا پتہ کرنا بہت ضروری ہے، اس کو بچانا بہت ضروری ہے۔ یہ ملک کی ایک بنیاد ہوتی ہے نوجوان نسل۔ جب نوجوان نسل کو ہم نشے سے نہیں ہٹا سکیں گے، جب وہ کہتے ہیں نا جی کہ میں اپنی قوم کو کسی بات سے روکنا چاہوں تو پھر بھی وہ قوم میری رکتی نہیں ہے۔ کسی میں کہتا ہوں یا فلاں بندے کی بےزتی نہیں کرنی، بس ایک دفعہ ہوگی تو بس بہت ہے، پھر بھی وہ لوگ بےزتی کرتے رہتے ہیں، انسلٹ کرتے رہتے ہیں کسی ایک شخصیت کی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ نشے کے مارے ہوئے ہیں۔
وہ واقعی اپنے ماں باپ کی بھی نہیں سنتے، ماں باپ کے وہ گستاخ ہوتے ہیں، اپنے پارٹی لیڈر کی وہ آواز میں آواز ملا کر لوگوں کو برا کہتے ہیں، اور بے شمار ان کے اپنے ولاگرز ہیں جو یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، انڈیا میں، دبئی میں، سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جناب یہ چلا رہے ہیں پورا ایک ولاگز کا جو چکر ہے وہ چلا رہے ہیں، ٹرولز چلا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کبھی آرمی کے خلاف، کبھی ججوں کے خلاف، کبھی ججوں کے حق میں، کبھی کسی آرمی کے حق میں، کبھی کسی آرمی کے خلاف۔ تو یہ لوگ ریموٹ کنٹرول ہو گئے جناب، ان کو ملک سے پیار نہیں ہے، ان کو ملک سے محبت نہیں ہے، ان پہ نہ دینی غیرت ہے ان لوگوں میں اور نہ ملکی غیرت ہے ان لوگوں میں، کیونکہ جو بڑے بڑے یہ آج کے ماڈرن کالج ہیں، جو لمز کالج ہے اور یہ جو ایچ ای سن ہے، اس میں غیرت کے نام کے کوئی چیپٹر نہیں ہوتے سرکار جی۔ تو اس لیے ہماری جو نئی نسل ہے وہ گمراہی کی طرف جا رہی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ایک بہت بڑے پولیس افیسر شارق جمال، وہ بہت شاندار انسان تھے، بہت اعلیٰ انسان تھے، فیصل آباد میں جناح کالونی میں وہ بطور اے ایس پی جاب کر کے گئے ہیں، تب ان کے ساتھ ایک بار ملاقات ہوئی تھی، انتہائی نفیس شخصیت تھے۔ تو جناب یہ تحریک انصاف والوں نے ماشاءاللہ ان کو بھی اسی لائن میں لگا دیا اور وہ اسی لائن میں چلے گئے، آئس کوکین کا استعمال زیادہ کر لیا اور اپنی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ پھر وہ سونے کی کوشش کی، ان کا دل رک گیا اور ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ وہاں پہ ان کا دل پھٹ گیا، پھر ان کو ہاسپٹل بھی وہی خاتون لے کر گئی جو ان کے ساتھ سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ میرے دوست ہیں، فلاں ان کا نام ہے، فلاں عہدے پہ ہیں، میں فلاں عہدے پہ ہوں، لیکن ہم لوگ فرینڈ تھے تو ہم ملتے تھے اکثر ایک الگ اپارٹمنٹ میں، تو یہ آج ذرا نشہ زیادہ ہو گیا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اس پولیس افیسر کے جو وہ شاید جب ان کا انتقال ہوا پچھلے سال تو وہ شاید ڈی آئی جی کے رینک پر تھے، انتہائی نفیس تھے، بہت شفیق تھے، بہت ان میں تجربہ بہت زیادہ تھا پولیس کا، لیکن اس بیماری کا شکار ہوئے تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہو کر، اور دیکھیں ان کا کیا حشر نشر ہوا۔ یہ میری مثال ہے، یہ زندہ مثالیں ہیں، آپ لوگوں کے لیے کوشش کیجیے گا بات کو سمجھنے کی، بات کو اپنے اندر ہضم کرنے کی کوشش کیجیے گا، اپنی اولادوں کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ان کا مستقبل بہتر ہو۔ آپ کی اولادوں کا، ہماری اولادوں کا مستقبل بہتر ہوگا تو ملک کا مستقبل بھی بہتر ہوگا، ورنہ غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھوں میں ملک جاتا رہے گا اور ملک کو بچانا بہت ضروری ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔